ہمارے مولانا صاحب نے ماشاءاللہ قریب قریب ان کا جواب درست تھا، تو ان کے لیے یہ مصلی ہے، ایسا مصلی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حج سے ریلیٹڈ سوالات ہمارے ہوتے ہیں، درست جواب ہے، یہ تحفہ ہے۔ تو وقوف عرفہ کا ٹائم بتانا، وقوف عرفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ جواب درست ہوا تحفہ ملے گا۔ وقوف عرفہ کا السلام علیکم مولانا صاحب، ایک منٹ، آپ کا نام؟ محمد قاسم۔ کیمرے کے سامنے آئیے۔ میرے کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ درست جواب پہ ہے، برا مت مانیے گا۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں، پورے دنیا میں چینل لوگ دیکھتے ہیں ہمارا۔ جی حضور فرمائیں۔ عصر سے مغرب۔ کچھ سوالات ہوں گے، تھوڑے سے پیچھے ہٹیے۔ ابھی بتاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تحائف حجاج کرام کے لیے ہے، لیکن آج کی اس ولاگ میں انشاءاللہ حاجیوں سے جو ہمارے سوالات ہوں گے، ان سوالات کے جوابات پر یہ تحائف دیے جائیں گے۔ ایک حاجی پہلے ہی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جاہد علی۔ ماشاءاللہ۔ زاہد بھائی، حج کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے اور درست جواب پہ یہ تحائف دیے جائیں گے آپ کو۔ یہ بتائیے، وقوف عرفہ جو کرتے ہیں، وقوف عرفہ، اس کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ وقوف عرفہ کا زوال سے لے کے اس تک ہے۔ No. زوال کیا؟ وقوف عرفہ کا طلوع آفتاب سے لے کے اور طلوع اس تک۔ چل ویٹ کریں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رضوان۔ رضوان بھائی بتائیے آپ۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہوتا ہے۔ عصر سے لے کے مغرب تک وقوف عرفہ کا ٹائم ہے۔ درست جواب پہ ہے، برا مت مانیے گا۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں، پورے دنیا میں چینل لوگ دیکھتے ہیں ہمارا۔ جی حضور فرمائیں۔ عصر سے مغرب۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفہ زوال سے لے کے طلوع آفتاب تک۔ زوال کی وضاحت کریں۔ زوال کس کو بولتے ہیں؟ اول جو ظہر جو تھا، یہ ظہر سے قبل شروع ہوتے ہی اور مغرب سے قریب بعد، یعنی کہ یہ 3 منٹ جو مغرب وقت ہوتا ہے، جب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے بھائی، اور ان سے بھی پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ویس۔ ویس بھائی بتائیے، وقوف عرفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ درست جواب پہ یہ تحفہ ہے۔ وقوف عرفہ کا ٹائم زوال کے بعد سے لے کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے۔ غروب آفتاب کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے مغرب کے بعد، چلے جب ٹھیک۔ عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔ ڈیفرنٹ سب کا جواب آیا ہے، اب جو درست دے گا انشاءاللہ وضاحت بھی کر دیں گے درست کیا ہے، کتابوں کے اندر کیا ہے۔ تھوڑا اس طرف آجیے، آنے جانے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الخالق نام میرا۔ عبد الخالق بھائی، وقوف عرفہ کا ٹائم بتائیے کب سے کب تک؟ وقوف عرفہ جو ہے صبح فجر کے بعد سے لے کر اور مغرب تک ہے۔ ظہر کے بعد سے لے کر اور مغرب تک ہے۔ مغرب کی مطلب جاری سورج چھپ جائے، ترنت وہاں سے نکل جائے، وہ عرفات کا میدان چھوڑ دے۔ ڈیفرنٹ جواب ہے سب کا۔ آپ کا نام؟ محمد قاسم۔ کیمرے کے سامنے آئیے۔ میرے کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیریت؟ How are you my friends? فائن، اللہ کا Your name? عمران۔ عمران بھائی، وقوف عرفہ کا ٹائم پوچھ رہے ہیں آپ سے۔ جی جی درست جواب پہ یہ تحفہ ہے۔ جی بتائیے۔ بتائیے۔ وقوف عرفہ کا ٹائم پرسوں کو دن جمعرات کا وقوف عرفہ ہم موجود ہوں گے انشاءاللہ 12 بجے سے اور مغرب سے پہلے تک۔ آپ بھی آئیے، تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ حج سے ریلیٹڈ سوال ہے، سوال جواب درست ہونے پہ تحفہ ہے۔ وقوف عرفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ کوشش کریں۔ میں بتا رہا ہوں، آپ سے ہو چکا ہے، بھائی کو جواب دینا ہے۔ آپ بھی آ جائیے، ذہن میں نہیں ہے کوئی بات نہیں، سن کے جائیے گا آپ۔ السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نعیم الدین شریف۔ نعیم الدین بھائی، وقوف عرفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ درست جواب پہ یہ تحفہ ہے۔ ٹائم بتائیے جی وقوف عرفہ کا ٹائم۔ پتہ نہیں میرے کو۔ پتہ نہیں، ادھر کھڑے ہو، تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے۔ بلا لیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ پاکستان سے؟ جی تھوڑا سا کنارے آئیے۔ درست جواب ہے یہ تحفہ ہے۔ تو وقوف عرفہ کا ٹائم بتانا، وقوف عرفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ جواب درست ہوا تحفہ ملے گا۔ وقوف عرفہ کا
अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब एक मिनट, नहीं पता याद नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वो थोड़ा किनारे आ जाए, गाड़ी वालों को तकलीफ ना हो। वकूफ़ अरफा से रिलेटेड हमारे सवालात हैं और दुरुस्त जवाब देने वाले को ये तोहफा है। वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? ये तो को बराबर नहीं पता। क्या नाम है आपका? गयासुद्दीन। याद है आपको? नहीं। पीछे वाले आए, कोशिश करें। मैं बता रहा हूँ जवाल के वक्त से असर तक का जवाल किसको बोलते हैं? 12 बजे तक जो जवाल होती है तकरीबन सबने जो जवाब दिया ना नाकिस है, आपका भी उसी में है, बुरा मत मानिएगा। अभी हम वजाहत कर देंगे इसकी। कोई और हो भाई जवाब दे दुरुस्त? बस ये सामने आपको भी देते हैं जी। क्या जी? वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? हजरत को दिखाइए सामने से। वकूफ़ अरफा का टाइम बाद जोहर से लेकर के मगरिब के बाद तक। तकरीबन सबका जवाब यही है कि वकूफ़ अरफा का टाइम जो है जोहर से लेके मगरिब तक है। तकरीबन सबका जवाब यही है। काफी लोग हैं, मौलाना साहब से भी पूछते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? थोड़ा आगे आइएगा। ये तोहफा है दुरुस्त जवाब देने वालों के लिए, जो भी आपको याद हो, शर्मिंदगी की बात नहीं है। वकूफ़ अरफा का टाइम कब से कब तक है? अरफा सुबह में है ना, मगरिब क्या बोलते हैं, फजर के बाद फजर के बाद से लेकर मगरिब तक। मगरिब तक। आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि जोहर से लेके मगरिब तक तकरीबन लोगों ने यही जवाब हुआ है, लेकिन दुरुस्त जवाल से लेकर मगरिब तक आपका भी यही जवाब है जो तब तकरीबन लोगों ने दिया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? यही हम भी बताना चाहते थे। मौलाना साहब आप कुछ कहना बताते हैं। वकूफ़ अरफा का जो टाइम है बाद फजर से लेकर के सूरज डूबने तक है। हाँ, बाद फजर से लेके सूरज डूबने तक। शुरुआत कब से, ख़त्म कब है? शुरुआत जो है यानी ऐसा है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मीना से जब आप रवानगी होंगे, यानी जब मीना में जो मस्जिद है उस मस्जिद के मीनार जब सफ़ेदी पे नहा ले, उस वक्त आप वहाँ से वकूफ़ अरफा के लिए रवाना हो जाइए। तो आप जब तक पहुँच गए, यानी उस वक्त से लेकर के जब वहाँ पर मगरिब की अज़ान होगी, तो मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद हमें वहाँ से निकल जाना है। तो ये जो पूरा टाइम है ये वकूफ़ अरफा का टाइम है। यानी टाइम है कब से? वो तो निकल गए ना। अब बता तो दिए ना, बाद फजर से लेकर के हाँ सूरज डूबने तक के है ये वकूफ़ अरफा का टाइम है। बाल से बारीक वाला मसला हो गया मौलाना। हजरत हमने मदरसे की दाल रोटियां खाई हैं तसल्ली से। 27 साल गुजारे यहाँ पे, हमने यहाँ के दरसगाहों में पढ़ा हमने। ठीक है नाज़रीन, तकरीबन 26 से 27 लोगों ने जवाब दिए हैं जो 2025 का हज करने आए हैं। मौलाना साहब का जो जवाब था करीब करीब सही है, लेकिन सही जो जवाब ये है 9वीं के जोहर का वक्त शुरू होने के बाद, 9 ज़िलहिज्जा का जोहर का वक्त शुरू होने के बाद और 10वीं के सुबह सादिक तक। जवाल लगे हुए नशर, जवाल से ताल्लुक नहीं इसका। जोहर का वक्त जब शुरू हो जाए और 10वीं के सुबह सादिक तक, ये वकूफ़े अरफा का टाइम है। ठीक है, एक तो ये। नाजरीन, आप तक भी ये बात पहुंच रही है कि 2026 के हाजी जो यहाँ पर आए उनके इल्म में इजाफा है। 2026 वालों की हो चुकी है, आने वाले के लिए समझ रहे, उन तक ये पैगाम पहुंच सके। वकूफ़ अरफा का टाइम जोहर का वक्त शुरू होने के बाद 10वीं के सुबह सादिक तक, यानी 9 ज़िलहिज्जा को जोहर का वक्त जब शुरू होता है 10वीं के सुबह सादिक तक। देखें, इस्लाम के अंदर हर मामले में आसानियां पैदा की गई। अब एक सवाल ये इज्तिमाई तौर पर, मैं माइक लेकर नहीं हर किसी के पास जाऊंगा, कि हाजी वकूफ़ अरफा किया लेकिन मगरिब से पहले निकल आया, उस पर क्या हुक्म? दम लग जाएगा जी, दम वाजिब होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? दम आएगा मौलाना साहब, दम आएगा। दम क्यों आएगा मौलाना साहब? इसलिए दम आएगा कि जो उसका टाइमिंग है वो टाइम से पहले वहाँ से रवाना हो गया। माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाब है। कि नाजरीन देखें, वकूफ़े अरफा का जो टाइम बता दिया गया किताबों के अंदर, सदरुल शरिया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद आलिमी साहब ने जो लिखा है कि 9 ज़िलहिज्जा के जोर का वक्त शुरू होने के बाद 10वीं के सुबह सादिक तक, लेकिन चूंकि मगरिब से पहले निकला, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वकूफ़े अरफा फरमाया,
تو حضور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک دعا میں مشغول تھے. مغرب کا جو وقت شروع ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے ساتھ مزدلفہ کا رخ کیا. تو حج وہی ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر کیا جائے. حج تو پھر بھی ہو جائے گا، اگر مغرب سے پہلے نکلتا ہے حج تو ہو جائے گا، لیکن دم آئے گا اس کے اوپر، چونکہ مغرب تک رکنا اس کے لیے کیا تھا؟ واجب تھا. تو چلے مولانا صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں گے نا سبھی انشاءاللہ. ہمارے مولانا صاحب نے ماشاءاللہ قریب ان کا جواب درست تھا. تو ان کے لیے یہ مصلی ہے، ایسا مصلی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس پہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ کر قرآن شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. چونکہ اس پوری مجلس کے اندر ایک پہلے بھائی تھے جن کا سوال تھا، اگرچہ ان کا جواب درست نہیں ہے لیکن چونکہ بارش کا پہلا قطرہ تھے، یہ گاڑی کے پاس آگے تھے آپ کے لیے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے. ناظرین 2025 کے بہت سارے عاشقان رسول ہمارے ساتھ ہیں. جامع بن محفوظ عزیزیہ کا علاقہ ہے. حاجیوں سے سوال ہے، درست جواب پر ان کو انشاءاللہ ہم تحفہ دیں گے. اور بغیر ناراض ہوئے، دل دکھائے، جن کو دیا جائے وہ خوش ہو جائے، جن کو نہ دیا جائے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، دل مت توڑیے گا. سب سے پہلے ہمارے سیدھے ہاتھ پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قریب آئیے نا، جواب تو یہ سلام. وعلیکم السلام. یہ بتائیے وقوف مزدلفہ کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ ٹائم تو جوہر یاد نہیں ہے. جوہر سے اثر تک ہے. ظہر سے اثر تک. کیا نام ہے آپ کا؟ ایاز اسماعیل پٹویکر. آپ کا نمبر آئے گا. ایاز بھائی جواب دے رہے ہیں. یہ جو مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ ہے فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک، مطلب اشراق سے نکل جانا. ماشاءاللہ. ایک اور جواب دے دیں. اگر فجر سے پہلے حاجی مزدلفہ سے نکل جاتا ہے، فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا اور وہ مزدلفہ چھوڑ کے چلا گیا، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ اس کا حج ہو جائے گا کیونکہ وہ واجب ہے. تو واجب چھوٹنے پہ دم ہوتا ہے. حج تو ہو جائے گا کیونکہ حج کے 3 فرائض ہیں، تو 3 فرائض تو حج ہو جائے گا. جب بھی واجب ٹوٹے گا تو دم دینا پڑے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح کہا انہوں نے. دم آئے گا اس کے اوپر؟ نہیں، دم آئے گا لیکن حج ہو جائے گا. دم کیوں آئے گا اس کے اوپر؟ دم اس کے لیے دو طریقے ہے. اگر معذور ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے، اور اس کے معذور نہیں تو اس کے بعد اس کے بعد وہ کرنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہی کہنا میں تو بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پر آپ سن نہیں رہے. بتائیے. حضرت بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہو دم واجب ہو جائے گا، علماء اکرام نے یہ بتایا ہے کہ جب تک آدمی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے، وہیں اپنے تسبیحات میں ذکر میں مبتلا رہے. نہیں، سوال یہ نہیں. سوال یہ ہے کہ وہ پہلے نکلا، اس پہ دم ہے تو کیوں ہے دم؟ نہیں، یہ مطلب یہ مسئلہ تو تھوڑا سا باریک ہو گیا میرے لیے کیونکہ میں عالم تو ہوں نہیں، میں تو ایک طالب علم بھی نہیں ہوں، میں تو ایک نالائق گنہگار ہوں. بس یہ ہے کہ سرکار کے امتی ہیں، اتنا دل چھوٹا نہ کریں. آپ بتائیے سر. انہوں نے کہا کہ مزدلفہ سے نکلا دم آ جائے گا اس کے اوپر. دم کیوں آیا اس کے اوپر؟ نبی کا طریقہ نبی کا طریقہ پھیلا چھوڑا. نبی کا طریقہ تو بہت سارا چھوڑنے سے آئے گا، لیکن یہاں دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جو 2026 میں آئیں گے ان کو سمجھانا ہے دم کیوں آئے گا. یاد ہے تو ہاں یا نہ؟ نہیں یاد ہے. ہاں، جو نماز پڑھ کے اس کے کچھ دیر تک وہاں رہنا ہے، بیت میں جانا ہے، بیت میں نکلنا ہے. اور نہیں، یہ نہیں ہے. یہ وہ پہلے گیا، انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے مزدلفہ چھوڑ دیا، اس پہ دم آ گیا. دم کیوں آیا؟ یہ اس کا جواب دینا آپ کو. اس کو نہیں نکلنا تھا اسی لیے آیا. کوئی بتائے گا اپنے سے درست جواب؟ آپ مزدلفہ چھوڑ دیا نا. جی بتائیں. وقوف مزدلفہ چھوڑ دیا اس نے. وقوف مزدلفہ چھوڑ دیا. وقوف مزدلفہ واجب ہے یا فرض ہے یا واجب ہے سنت واجب ہے. واجب ہے. کیا کوئی واجب چھوڑتا ہے؟ کیا واجب چھوڑنے سے دم لازم آئے گا؟ دم دم آئے گا. حج ہو جائے گا لیکن دم آئے گا. تھوڑا سا دکھائیے. کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ. آپ کے لیے تو کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اقبال. اقبال بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ ایاز بھائی کا جواب درست. اب سن لیجیے. دیکھیں، وقوف مزدلفہ جو ہے حاجیوں کے لیے واجب ہے. کیا ہے بتائیے؟ واجب ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وقوف عرفہ فرمایا. وقوف عرفہ کے دن حضور نے ظہر عصر کی نماز پڑھے. ظہر کے وقت حضور نے غسل فرمایا. ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک دعا میں مشغول رہے اور اس کے بعد حضور نے مزدلفہ کا رخ کیا.
اس سے زیادہ کوئی کام نہیں امتیوں کے لیے. حج وہی ہے جس طرح حضور نے کیا اس طرح آپ اس کو کریں. اپنی طرف سے کچھ چیزیں شامل نہ کریں, سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں. ہاں کسی عالم سے پوچھ کر وہ جیسا کہتا ہے ویسا کریں گے تو فائدہ ہوگا. غیر عالم سے حج کا طریقہ نہیں سیکھنا, نہ پوچھنا ہے, ورنہ خطرہ ہوگا آپ کے لیے. ایک تو یہ, جب مزدلفہ میں پہنچ آئے تو مزدلفہ کا جو ٹائم ہے وہ سماعت کر لیجئے. پوری رات مزدلفہ میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے. پوری رات گزارنا اور کھلے آسمان کے نیچے, ٹھیک ہے. اور صبح و صادق کے وقت یہ واجب ہے. سادے لفظوں میں سمجھ لیں کہ وقوف مزدلفہ کس کا درست مانا جائے گا؟ جس حاجی نے مزدلفہ کے اندر فجر کی نماز ادا کر لی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہو گیا. ظاہر نماز اس وقت پڑھے گا جب نماز کا وقت چالو ہوگا, سٹارٹ ہوگا, اور جب فجر کی نماز کی سٹارٹنگ ہو گئی اسی وقت اس کا وقوف مزدلفہ درست ہو گیا. بہت سارے لوگ صبح صادق سے پہلے آدھی رات کو ہی چھوڑنا شروع کر دیں گے. کچھ ڈیڑھ شانے آپ کو ملیں گے, بولیں گے کیا بیٹھے ہو, چلو چلو شیطان کو کنکری مارنا. بولا بھائی تو جا, میں اس طرح حج کرنا جاتا ہوں جس طرح امینہ کے لال نے کیا. حضور نے ایسا نہیں کیا تو تجھے کس نے کہا؟ تجھے مبارک, تجھے جانا تو جا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, دنیا بھر میں ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں, شیئر بھی کریں ثواب کی نیت سے. 2026 کے آنے والے حاجیوں کی اصلاح ہو سکے. زبیر مکی ون کو سپورٹ کریں, دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میرا بھی ذرا لباغ ہے انڈیا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اقبال, انڈیا, علی گڑھ. محمد اقبال صاحب فرام انڈیا, علی گڑھ سے ہیں, اور ان کا جواب اچھا رہا ہے تو ان کو تحفہ دیا گیا ہے. شکریہ. اللہ سب کا حج قبول فرمائے. اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے چینل کا نام ہے زبیر مکی. زبیر مکی چینل کا نام ہے. یہ آج ہی اپلوڈ ہوگی انڈیا بامبے. تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے نیند کر لی ہو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو تہجد پڑھ سکتے ہیں. تہجد کے لیے نیند شرط ہے, یاد رکھیے کبھی بھی, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے جھٹکا ہے, نیند شرط ہے. جزاک اللہ.